बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है। इस अक्ल के नतीजे में इंसान अपनी ज़िंदगी के बेशुमार सही फ़ैसले करता है और कभी अक्ल का गलत इस्तेमाल करता है तो गलत फ़ैसले करता है। उनमें से अक्ल का एक अहम तरीन फ़ैसला ये है कि जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो साथ में ये भी देखते हैं कि इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर किसी चीज़ में साइड इफ़ेक्ट होता है तो या तो अक्ल कहती है इस्तेमाल ही मत करो, और अगर इस्तेमाल करना है तो साइड इफ़ेक्ट से बचने की भी फिक्र करो। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है। इस अक्ल का एक अहम तरीन काम यह है कि वो चीज़ों का इस्तेमाल सिखाती है, और उस इस्तेमाल में अगर साइड इफ़ेक्ट हो तो अक्ल या तो कहती है इस्तेमाल ही करना बंद कर दो क्योंकि साइड इफ़ेक्ट है, और अगर इस्तेमाल नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर साइड इफ़ेक्ट से बचने की कोशिश करो। आग बेइंतहा फ़ायदेमंद चीज़ है मगर साथ में ख़तरनाक भी है, तो इंसान आग का इस्तेमाल करेगा इस तरह से कि उसकी खतरे से अपने आप को बचाए। बिजली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है लेकिन साथ में ख़तरनाक भी है। इंसान बिजली को अवॉइड नहीं कर सकता, हाँ उसके ख़तरों से अपने आप को बचा करके उसका इस्तेमाल कर लेता है। इसीलिए जो एहतियातें इंसान करना जानते हैं करते हैं ताकि आग न लग जाए, शॉर्ट ना हो जाए वगैरह। पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है मगर उसका गलत इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट होने का ख़तरा तो नहीं। डॉक्टर जब दवाई देता है तो साथ में ये भी देखता है कि इस दवाई में अगर साइड इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट का भी मुझे कुछ ना कुछ इलाज रखना होगा। एक उसूली बात समझने के बाद अब जो असल बात समझनी है वो ये है कि आज के ज़माने की बहुत बड़ी फैसिलिटी, बहुत ही बड़ी दर्जे की फैसिलिटी इंसानों के हाथ में जो सेल फोन है, मोबाइल है, वो ये है। कितनी बड़ी फैसिलिटी है ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर आदमी जानता है। इसके ज़रिए से कितनी आसानियां हुई हैं हर आदमी जानता है। ये न होने से पिछले दौरों में क्या क्या मुश्किलात होती थी वो भी सबके सामने। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट को भी समझता हो और उस साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाता हो। सेल फोन के गलत इस्तेमाल की सूरत हाल क्या है वो भी हम सबके सामने, और सेल फोन से सही इस्तेमाल करने के फायदे क्या है वो भी सबके सामने। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम अच्छी तरह से तय कर लें कि इस मोबाइल के गलत यूजिंग की ये सारी चीजें हैं, मुझे इससे अपने आप को बचाना है। ये जो रोजाना घंटों घंटों चैटिंगों पर बर्बाद हो रहे हैं, ये जो घंटों घंटों फेसबुक की बेफायदा चीजों में वक्त बर्बाद हो रहा है, तो जिस्मानी एनर्जी का इस्तेमाल अलग, वक्त का गलत इस्तेमाल अलग, पैसे का गलत इस्तेमाल चाहे कम हो या ज्यादा हो वो गलत, और इंसान के हाथ में आने वाला कुछ नहीं। अगर एक बच्चा रात के 2-2 बजे तक नेट पर रहता है तो वो क्यों अपने आप से नहीं पूछता है कि 2 बजे तक नेट पर रहने के बाद आपको फायदा क्या आया, आपके हाथ में क्या चीज आई? जवाब है कुछ भी नहीं। और इसमें बाद दफा इंसान समझ भी नहीं पाता, समझता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मगर अच्छा होता ही नहीं। मसलन आपने बड़ी मजेदार चीजें देखी, फिर शेयर कर रहे हैं, फिर लाइक कर रहे हैं और लगे हुए हैं, उसके बाद खुलासा कुछ नहीं। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि हम देखें जो चीज मैं देख रहा हूं उसका मुझे फायदा है भी या नहीं। अगर कोई फायदा नहीं है मगर मजेदार है, मसलन फर्ज कीजिए हमने डिस्कवरी चैनल खोली और समंदर को देखा। अब समंदर के अंदर ऐसे अजायबात हैं कि जिसको इस दुनिया में रहकर हम सोच भी नहीं सकते। हम घंटों तक वो अजायबात देखते रहे, वाह वाह करते रहे, आहा करते रहे, ताज्जुब करते रहे, उसके बाद खत्म। इससे हम इतना फायदा तो उठा सकते थे क्या कि इससे हम मारिफत खुदाबंदी की गज़ा हासिल करते। मारिफत खुदाबंदी की गज़ा कैसे? मखलूकात के जरिए से अल्लाह को पहचानना, मखलूकात के जरिए से अल्लाह को पहचानना ये एक बेहतरीन चैप्टर है, और कुरान करीम सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल करता है। मखलूकात के तारुफ से अल्लाह के तारुफ, यानी आप अच्छी डिश खाएंगे तो फौरन समझ जाते हैं कुक बहुत अच्छा था। आपके बदन पर बहुत अच्छा ड्रेस है तो हम फौरन समझ जाते हैं टेल मार्शल बहुत अच्छा था। पैनलिंग बहुत अच्छी हुई है तो हम समझते हैं बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट रहा है वो जिसने इतनी अच्छी पैनलिंग की है।
مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچاننا. مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچاننے کی ایک قسم ہے کہ سمندروں کی دنیا دیکھیے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ سمندروں کے حالات بیان کرتا ہے. اب اگر ہم سمندروں کے حالات کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہمارے اندر اللہ کی معرفت آ گئی تو اتنا فائدہ تو اٹھایا. لیکن اگر ہم نے صرف واہ واہ کیا اور آ کیا اور بعد میں صرف معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں، صاحب ہم نے سمندر میں یہ ہوتا ہے، ایسے پہاڑ، ایسے درخت، ایسے جانور، ایسی مچھلیاں، ایسا یہ کہہ کر کے فائدہ کچھ نہیں اٹھایا. خیر مجھے جو کیا عرض کرنا تھا وہ یہ کہ آج موبائل انسان کی زندگی کی وہ ضرورت بن گئی ہے کہ اگر جناب لائٹ نہ ہوئی اور چارج نہیں ہو رہا ہے، بیٹری لو ہو گئی ہے تو کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھوری زندگی. اور اگر کہیں موبائل گم ہو گیا اور ہاتھ نہیں آ رہا، کہیں رکھا تھا آپ نے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں چلا گیا. ٹھیک. ایک دفعہ ایک صاحب نے پچھلے ہفتے مجھے فون کیا، کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا خیریت؟ اللہ خیر فرمائے. کہنے لگا میں موبائل روبوٹ. تو میں نے کہا بھائی کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں 2 دن سے پریشان ہوں، وہ ہاتھ نہیں آ رہا کہیں. تو کہنے لگا اب اس کا حل تھا ہم رنگ کرتے مگر وہ سوئچ آف ہے. وہ ہوا کیا ہے، وہ لائبریری میں پڑھ رہے تھے، لائبریری میں فون نکال کر کتاب پر رکھا، پھر اس کے بعد پھر ایک کتاب اٹھائی وہ رکھی، پھر دوسری کتاب اٹھائی وہ تھی، وہ موبائل کتاب کے نیچے، اس لیے وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ مل نہیں رہا. میں نے کہا اب کیا کریں؟ کیا لگا میں بے قرار ہوں، آپ کوئی حل بتائیے. میں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے کو یا اللہ مجھے وہ عطا کر دیجیے، اب کہاں گم ہو گیا ہے. تو خیر 1-1.5 گھنٹے کے بعد فون کیا، کہنے لگے جی امید تو نہیں تھی ملنے کی. میں نے کہا اب چھوڑو، اب جب وہ مل نہیں رہا ہے تو میں فی الحال لائبریری جاؤں گا. تو لائبریری سے کتاب اٹھائی تو اس کے نیچے وہی تھی. یعنی کتنا یہ زندگی کا ایک داخل ہو چکا ہے یہ کہ اس کے بغیر اب وقت گزارنا بھی مشکل ہے. مگر عقل بندی کا تقاضا یہ ہے اس کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا. اور غلط استعمال میں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور کیا کیا ان تمام کے یوز کرنے میں دیکھیں بار بار کہ صاحب ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا صرف وقت برباد کر رہے ہیں، یہ صرف واہ واہ اور آہا کر رہے ہیں یا کچھ اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر میں اور کھول کر کے کہنا چاہوں گا، فرض کیجئے اگر ہم نے بڑے شوق کے ساتھ، بڑے تسلسل کے ساتھ ورلڈ کپ دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی جیتنے والوں کو بھی انعام مل گیا، ہارنے والوں کو بھی انعام مل گیا، اور ہم خواہ واہ واہ کرتے اور آ کرتے رہے، تو ہمارے ہاتھ میں کیا آیا؟ لیکن مزہ بہت ہے. اور یہ مزہ وہ ہے جو بے مزہ ہے، جس مزے کی کوئی حقیقت ہے مگر مزہ ہے. ذرا اچھی طرح سے غور کر کے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے اس سے. کہا ہوتا کچھ نہیں. یہ تو روز کا کام ہے، یہ تو ہوتا رہے گا. کمانے والے کماتے رہیں گے، ورلڈ کپ ہوتے رہیں گے، میچ چلتے رہیں گے، کمانے والے، ہارنے والوں کو بھی پیسہ، جیتنے والوں کو بھی پیسہ. 5 سٹار ہوٹلوں کی زندگی ہوگی اور کروڑوں اور لاکھوں وہ کما رہے ہوں گے ہار کر بھی. ٹھیک. اور ہم خواہ مخواہ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی انرجی بھی ضائع کر رہے ہیں، اور خواہ مخواہ ٹینشن لے رہے ہیں جناب فلانا کیوں ہار گیا، اور ہم خواہ مخواہ خوش ہو رہے ہیں، اچھل رہے ہیں فلانا جیت گیا، ہمیں کیا مل گیا. نہ جیتنے والوں کے نتیجے میں ہمیں کچھ ملتا ہے، نہ ہارنے والوں کے ذریعے سے ہمارا کچھ کھوتا ہے. اگر ہم خواہ مخواہ دوسرے کا کیس اپنے سر لے کر کے جناب. بڑے فخر کے ساتھ ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب خوشی سے تو رات میں سو بھی نہیں سکا. میں نے کہا کیا خوشی تھی؟ کہنے لگا وہ فلاں جگہ کوئی میچ ہو رہا تھا اور فلاں نے جیت لیا تو مجھے خوشی ہوئی ساری رات. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں ایمان جب نہیں ہوگا یا ایمان کمزور ہوگا تو بے فائدہ کاموں میں تم کو مزہ آئے گا. بے فائدہ کاموں میں تمہیں مزہ آئے گا. اور چونکہ مزہ آ رہا ہے اسے آدمی سننے کو بھی تیار نہیں. مثلا ایک انسان کتے پال رہا ہے اور بڑے شوق کے ساتھ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ماڈرن ٹائپ کے کتے پالنے والوں کے خرچے کتنے ہوتے ہیں، اور ان کی یا جناب ان کا ریکوائرمنٹ کیا کیا کرنی پڑتی ہے. اب ان کے لیے ڈائٹ الگ ہے، ان کے لیے شیمپو الگ ہیں، ان کے لیے مکان بنانا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے. اور آدمی خوش ہے، وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، ہے کچھ نہیں، کتے کی خدمت میں لگا ہوا ہے. لیکن آدمی سمجھ نہیں پاتا. ہاں ذہن میں یہ خط رہتا ہے ان کا بیکورڈ، ایسے فارورڈ، ایسے الٹرا ماڈرن. تو یہ الٹرا ماڈرن کچھ نہیں ہے، یہ بیچارہ کتے کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانو ایک ایسی سزا دیتے ہیں جس سزا کو انسان سزا نہیں سمجھتا مگر بھگتتا رہتا ہے. ہوتی ہے وہ سزا. تو میرے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، چلو کتوں کی خدمت کے لیے نکلو باہر. اب یہ لگا ہوا کتے کے واکنگ کرانے میں، اپنے لیے نہیں کرے گا، کتے کے لیے واکنگ کر رہا ہے. میں یہیں سری نگر شہر میں تھا ایک گھر میں، تو صبح کا ٹائم تھا، 11-12 بجے کا ٹائم. تو وہ فون آیا، کہنے لگے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں برطانیہ میں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ بات کرتے کرتے یہ ہنسے.
یہ جو بات کر رہی ہے یہاں سے بات جب فون کاٹ دیا کہنے لگے یہ مجھے کہہ رہا تھا تم کو کاشر بیٹھ تو کیا پتا بکا تعاون لوگ ہوتی تھی. اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے میں کس مصیبت میں ہوں. میں نے اسے پوچھا کیا مصیبت ہے. کہنے لگے کتے کو واکنگ کرا رہا ہوں اور ایک ہاتھ میں ٹشو ہے, کیونکہ اگر راستے میں اس نے پاخانہ کیا تو اپنے ہاتھ سے وہ اٹھانا ہے ورنہ فائن ہو جائے گا. تو میں نے پوچھا پر رکھا کیوں ہے پھر تم نے کتا. کہنے لگے یہاں سوسائٹی میں رکھنا ہے ورنہ ہماری سوسائٹی میں اہمیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی سوسائٹی میں اپنی اہمیت رکھنے کے لیے کتے رکھنے ہیں, اور کتے رکھنے کے بعد اس کو واکنگ بھی کرانی ہے صبح اور شام. اور اگر وہ واکنگ کرتے کرتے اس نے اگر پاخانہ کر دیا صبح سویرے تو وہ خود اٹھانا ہے ورنہ میونسپلٹی والوں کی طرف سے فائن آ جائے گا. اس لیے ایک ہاتھ پہ ٹشو کا رول ہے اور ایک ہاتھ میں کتے کی رسی ہے. کہا یہ میں پھر آ رہا ہوں. کس چیز میں آدمی لگا ہوا ہے جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ. میں کتوں کا مسئلہ نہیں بتا, مجھے سمجھانا ہے کہ انسان بے فائدہ کاموں میں مزہ اٹھانے لگتا ہے. اسی طرح سے جب موبائل استعمال کرتا ہے تو بے فائدہ کاموں میں گھنٹوں گھنٹوں گزار رہا ہے. آپ چیٹنگ کر رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں تک, ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ نہیں. آپ ویڈیو گیمیں کھیلیں گے گھنٹوں گھنٹوں تک, ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ نہیں. آپ پب جی کھیلیں گے گھنٹوں گھنٹوں تک, ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ نہیں. آپ لائکنگ اور شیئرنگ کر رہے ہیں, ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ نہیں. خلاصہ موبائل کا یوز انسان کر رہا ہے, اس کے فائدے اور نقصانوں کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کا استعمال کرنا چاہیے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے. کیوں ہم اپنا وقت بے فائدہ برباد کریں گے؟ کیوں ہم اپنا پیسہ بے فائدہ برباد کریں گے؟ کیوں ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو زہر آلود بناتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ کو زہر آلود کیا مطلب اس کا؟ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ یہ ہے ہم مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی کی امتی ہیں, ہم کو اپنے ہر عمل کا قیامت کے دن حساب دینا ہے, مجھے نیک بن کر زندگی گزارنی ہے. کتنا بن پاتا ہوں یہ الگ بات ہے, لیکن مائنڈ سیٹ میرا یہی ہے. میں مسلمان ہوں, اسلام نے اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں مجھے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. بچا پاتا ہوں بہت اچھا ہے, نہیں بچا پاتا ہوں یہ میری کمی ہے. کہیں بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں, کہیں بچنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہوں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم کو انجوائے کرنا ہے, ہمیں جو مزہ آئے گا وہ کرنا ہے, ہم کو کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز حلال ہے, ہم آزاد زندگی گزاریں گے. لیکن تھوڑا احتیاط میں رہنا ہے کیونکہ ہم مسلمان سوسائٹی میں ہیں, اسے کھل کر نہیں کہہ سکتے ورنہ یہاں جینا ہمارا مشکل ہو جائے گا. لہذا رکھنا ہے اندر. ٹھیک, لوگوں سے کہنا اس تو ایسے مسلمان ہیں پر اندر مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے. تو ہمارا جو یہ مائنڈ سیٹ ہے, جب یہ انسان یہ موبائل کے غلط یوزنگ میں رہتا ہے تو اس مائنڈ سیٹ کو نقصان ہوتا ہے. مانا ہمیں اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, یہ ہماری سوچ ہے. میں ایسی کوئی غلطی نہ کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے, یہ میری سوچ ہے. اس سوچ کے بعد میں کبھی غلطی میں بچ جاتا ہوں, کبھی نہیں بچ پاتا, لیکن سوچ میری یہی ہے کہ مجھے وہ زندگی نہیں گزارنی چاہیے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ کے بعد مجھے حساب دینا ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. بعد میں ہم بچ پاتے ہیں نہیں بچ پاتے, مگر سوچ ہماری یہ ہے. اس کے مقابلے میں دوسری کی سوچ ہے, وہ کہتا ہے خدا ہی نہیں, تو اس کی سوچ الگ ہے. جب ہم یہ موبائل کا غلط یوز استعمال کرتے ہیں, وہ جو ہماری سوچ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. بوزوں پر اچھا تھے خدا کن کے وہ ہوتا. غرض یہ کہ موبائل کے غلط چیزیں دیکھنے سے, اور اگر غلط ویب سائٹیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اور سب کو معلوم ہے ساری دنیا اس موبائل میں اندر ہے, سارا عالم اسی موبائل میں اس وقت ہے. اب گندی سے گندی چیزیں بھی دیکھنا چاہیں جو کہیں اور ممکن نہیں, وہ اس میں ہے, اور روکنے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اپنی انگلیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ جو یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, اپنی انگلیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اور اپنے دماغ کو ڈسٹ بین بنا رہے ہیں. یہ ساری گندی چیزیں اس دماغ میں بھر رہے ہیں. اور ان میں پھر کیا ہوگا, جو چیز اس میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوگی, جس میں جتنا زیادہ گندا پن ہوگا, وہی ذہن وہ چیز. آپ 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھیں, اللہ بچائے, اس 1 گھنٹے کے ڈرامے یا فلم میں جو سب سے زیادہ خطرناک سین ہوگا وہ دماغ میں جگہ پکڑ لے گا, اور اس کے بعد جب اگلے دن ہے تو وہی دماغ میں گھومے گا, ہر وقت وہی دماغ میں گھومتا رہے گا جو آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا. جو جتنا گندا سین ہوگا وہ باقی تمام کو سائڈ کر دیتا ہے اور وہ جگہ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد جو ہی آپ سوچنے لگے وہی گھومتا رہے گا. بہت مشکل سے وہ ذہن سے نکلتا ہے, ورنہ وہ جگہ. اسی طرح سے آپ مثلا فرض کیجئے میوزک سنیں, اس میوزک میں جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو جملے ہوں گے وہ آپ کی زبان پر جم جائیں گے. اس کے بعد آپ یہی گاتے رہیں گے, سر گھماتے رہیں گے, دماغ میں وہی گونجتا رہے گا, وہی ٹیون آتا رہے گا, یہاں تک کہ اگر وہاں سے ٹیون شروع ہوگا یہاں سے آپ گانا شروع کر دیں گے, کیونکہ وہ
बहरहाल खुलासा ये है, इंसान अक्लमंद है। अक्लमंदी के माना ये हैं कि हम जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उस इस्तेमाल के साइड इफ़ेक्ट, नुकसान को भी सामने रखते हैं और नुकसान से बचा करके उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बिजली का इस्तेमाल करेंगे उसके नुकसान से बचाकर, आग का इस्तेमाल करेंगे उससे अपने आप को बचाकर, ग़िज़ाएँ शौक़ से खाएंगे, ज़रूर खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, मगर उतना ज़्यादा भी नहीं कि आपका यूरिक एसिड इतना बढ़ जाए कि आपके लिए मुसीबत बन जाए। थोड़ा गोश्त खाएंगे मगर उतना ही खाना है जिससे बदन को नुकसान न हो। तो हर चीज़ की लिमिट, एतदाल हर चीज़ में। ठीक, सोना बिल्कुल ही बंद करना है वो भी गलत है, और 12-12 घंटे तो सोए रहेंगे वो भी गलत है। इतना कम खाएं कि बदन में ताकत ही ना आए वो भी गलत है, और इतना खाएं कि साहब मैदा ही खराब हो जाए और बाद में अंतड़ियां जवाब देने लगे वो भी गलत है। ठीक इसी तरह से मोबाइल के इस्तेमाल में जितनी गलत चीज़ें हैं अपने आप को उससे बचाना है, और इस बचाने में आपको बाहर से कहीं फोर्स नहीं आएगा, अंदर से अब जज्बा उभरेगा। बाहर से कोई क्यों, अगर इंसान गलत इस्तेमाल करना चाहेगा तो माँ बाप भी साथ नहीं, आपके बेडरूम में आपका साथ कौन होगा? अनमैरिड लड़का है, चुटकी नहीं लगाकर अपने कमरे में जो चाहे सो देख रहा है, वहां नहीं तो बाथरूम में जो चाहे सो देख रहा है। अंदर से ज़मीर बेदार हो जाए और अल्लाह का खौफ मुसल्लत हो जाए तो बस फिर। और यही मोबाइल हमें सबक दे रहा है। क्या देता है ये मोबाइल? कम से कम एट ए टाइम 2 काम करता है। एक, मेरी बात उस तक पहुंचाएगा, उसकी बात मुझ तक पहुंचाएगा, और साथ में रिकॉर्डिंग भी। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यहां रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कहीं और रिकॉर्ड हो रहा है। आपको सबको मालूम है, हालात सबके सामने हैं, आपकी हर बात रिकॉर्ड कहीं ना कहीं हो रही है। ठीक, इसीलिए हमारे सामने जब केस आते हैं ना मियां बीवी के झगड़े, तो मियां बीवी के झगड़ों में शौहर कहता है मैं कॉल डिटेल निकाल के लाऊंगा। ना मैंने कुछ नहीं किया है, बीवी कहते मैं कॉल डिटेल निकाल। जनाब जो कॉल डिटेल जब निकाल के लाते हैं तो सारी किस दिन कब क्या क्या कहा, किसको कहा, वो सारा वो दफ्तर सामने आता है। जनाब ये है कॉल डिटेल, इसका तो कहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, यहां ना करें तो ठीक। इसी तरह से हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी रिकॉर्डिंग अल्लाह क्या हो रही है। यही मोबाइल बता रहा है मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपकी बॉडी अलग से रिकॉर्ड कर रही है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारा जिस्म तुम्हारी हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, यहां के तुम्हारी खाल भी रिकॉर्ड कर रही है। इस खाल के रिकॉर्डिंग को समझाने के लिए अगर मैं मिसाल दे सकता हूं तो यूं अर्ज करूंगा, फर्ज कीजिए एक खातून बीमार है, लेडी बीमार है, ये डॉक्टर के पास गई। इत्तेफाक से ये यंग लेडी थी, डॉक्टर ने उसको चेकअप करने के लिए उसका हाथ पकड़ा। ठीक, वो तो बेचारी पेशेंट है, वो समझ रही है, डायग्नोजिंग हो रही है, और डॉक्टर के दिल में अगर बुरा ख्याल आया ये चेक करते हुए, टच करते हुए, तो यही उंगलियां क़यामत के दिन गवाही देगी। उस बेचारे को तो नहीं मालूम है ये क्यों मुझे देख रहा है। या फर्ज कीजिए छाती खराब है, उसने यहां से लगाया, ठीक, और इस बीच में उसको बुरे ख्यालात थे। एक दफा मेडिकल के एक लड़के ने मुझसे कहा कि मैंने MBBS कर लिया है, मैं MD करना चाहता हूं, कौन सी क्या मैं करूं? तो कुछ लोग कहते हैं गाइनिंग में जाओ। मैंने कहा मुझसे क्या पूछना है? कहने लगा मुझे मशवरा बताएं। मैंने कहा तुम जाओगे इसमें, अगर तुम्हारा मिजाज ये हो कि तब तुम्हारे सामने कोई प्रेग्नेंट लेडी आएगी, तुम उसको माँ, बहन और बेटी की नजर से अगर देख सकोगे तब तो जाओ, इसमें वरना नहीं। जब तुम्हारे सामने पेशेंट आएगा तुम समझो मेरी माँ या मेरी बहन और या मेरी बेटी है, अगर इस दर्जे का मिजाज है। हालांकि अब तो दौर वो आ चुका है कि ये रिश्ते भी अब कमजोर पड़ चुके हैं, और इन रिश्तों का तकद्दुस और इन रिश्तों का जो एहतराम था वो भी अब कमजोर हो चुका है। यूरोप का हाल तो बहुत ज्यादा बुरा है, सब लोगों के सामने है। तो वहां अजनबी औरत हो माँ बराबर, वहां अजनबी औरत हो बहन बराबर। तो वो तो खैर उनका हाल है, लेकिन यहां भी उसके असरात आए हैं। लेकिन किसी न किसी दर्जे में तो अभी बाकी है कि कितना ही बुरा इंसान हो, कम से कम अपनी माँ के साथ तो बुरे तस्वुरात नहीं ला सकता, अपनी बेटी के साथ तो नहीं ला सकता। तो जब तुम इस मिजाज के होंगे तब वहां जाना। गरज ये कि इंसान का जिस्म सब रिकॉर्ड कर रहा है और इंसान की खाल भी रिकॉर्ड कर रही है। कुरान में एक जगह पर है, खाल का तस्करा कुरान में एक जगह है, हत्ता इदा मा जावा शहीदात अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम। तुम्हारे आंख और तुम्हारे कान गवाही देंगे। तुमने क्या रात रात भर अपने कानों को सुनवाया, तुमने क्या रात रात भर अपनी आंखों को दिखाया, तुमने किस चीज में अपनी उंगलियों को लाइकिंग और शेयरिंग में इस्तेमाल किया,
تم کن کن چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے اور کن کن چیزوں کو دیکھ کر کے تم افسوس کرتے رہے اور تمہیں کیا کیا چیزیں دیکھ کر تمہارے اندر کیا کیا جذبات ابھرے، یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور تمہاری یہی انگلیاں ریکارڈ کر رہی ہے۔ وَجُلُودُهُمْ تمہاری کھال گواہی دے گی، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ پھر اپنی کھال سے کہیں گے تک اس طرف پہ تم کو کیا ہو گیا، تم نے میرے خلاف گواہی دی، تو یہ کھال جواب میں کہے گی جس اللہ نے تم کو دنیا میں زبان سے بولنے کی طاقت دی تھی اسی اللہ نے مجھ سے کہا اب تم بولو۔ تو ریکارڈنگ میں نے کی تھی، اسی لیے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا تم اپنے جسم سے چھپ نہیں سکو گے، ظاہر سے انسان اپنے جسم سے کیسے چھپے گا، جسم ساتھ ہے۔ وما کنتم تستترون تم اپنے جسم سے پردہ نہیں کر سکو گے۔ خدا نخواستہ ہم کوئی برا کام کرنا چاہتے ہیں، جسم سے کہیں گے تھوڑا سائڈس بیس کو، جسم سے تو کرنا ہے، تو جس سے کرنا ہے وہی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ بہرحال موبائل کے غلط یوز سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس میں بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے اپنے اہل و عیال کو موبائل کی غلط یوزنگ سے بچانا۔ اور وہ مت امتحان اس لیے ہے کہ سختی کریں گے تو ریئیکشن آئے گا، نرمی کریں گے تو وہ مانتے نہیں۔ بس نہ سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ مثلا آپ کا بچہ کہے گا ہے سہری سے کرنا، میری کیا اس گئی اگائی، میرے پیچھے پڑ گئے ہیں خواہ مخواہ، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے فلاں دوست کے پاس 1 لاکھ کا موبائل ہے، مجھے کھٹارا دیا ہے، اس پہ بھی میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو وہ ریئیکٹ کرے گا اور اس کے بعد پھر زبان سے کچھ نہیں بولے گا، اندر سے اس کو غصہ آئے گا۔ بس جو ہی آپ اس کے چہرے پر ناگواری دیکھیں آپ سمجھ جائیں کہ سختی کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں اس بچے کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا، کیونکہ سختی کرنے کا فائدہ ہوتا وہ نہیں ہے، نقصان ہوگا۔ اب چھوڑ دیں مگر وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو درمیان کا ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، نرمی ہمدردی سے سمجھانا ہے، صرف سمجھانا ہے، صرف سمجھانا ہے۔ سدھر جائے تو غنیمت ہے، نہ سدھر جائے تو پھر ایک حل اور ہے، لیکن وہ سب گھروں میں وہ حل بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر بچہ اتنا حساس ہے کہ وہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہوں، تب آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی ناراضگی سبب بنے گی اس کے سدھرنے کا۔ لیکن اگر بچے کو پرواہ نہیں ہے، آپ روشی سے بات نہ کرتے، بول چن کاتھے کرا بات کرتے۔ یہ جو وہ بچہ جو یہ کہتا ہے اگر میں بول چن کاتھے کرا بات کرتا، آپ کے روٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا۔ بلکہ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی اہلیہ جو ہے وہ بچے کا ساتھ دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پریشان کن مسئلہ ہے یہاں کہ بچہ بگڑ رہا ہے، باپ سختی کرتا ہے، ماں جو ہے وہ بچے کا ساتھ دیتی ہے، سہری چکرنا چکو کم سے سب کر رہے ہیں، تم اسے پیچھے پڑ گئے، تو وشواس میاں بیوی میں انبر ہوتی ہے۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ جس میں سارا گھر بکھرا ہوا ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، باپ سمجھاتا ہے، وہ مانتا نہیں، باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، ماں مقابلے میں آتی ہے، سہری شکایت سے کیا بس اس کے بعد پھر اب میاں بیوی آپس میں ہفتوں تک باتیں نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے صاحب، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا، شوہر بیوی سے بات نہیں کر رہا، بیوی شوہر سے بات نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ ہے بچہ کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اس میں ایک سوال اور ہے، میں اگر غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہوں تو بچے کو کیسے کہوں گا تم بچو؟ وہ کہے گا اچھا مجھے تو منع ہے، خود پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، تو خود لگے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ، مجھے کہتے ہیں مت دیکھو، تو اس میں تو پھر آپ کو اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ اور فائدے اس میں بہت کم ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہے میں تو دینی چیزیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے بیانات سنے، بڑے مزیدار بیان تھے، فلاں بزرگ، فلاں عالم، فلاں سکالر، بیان زبردست، اس کے بعد چینج کیا آئی میرے اندر؟ کچھ نہیں، تو فائدہ ہی نہیں ہوا کچھ، بس مزہ اٹھایا صرف۔ ایک کو ڈرامہ دیکھنے میں مزہ آیا، ایک کو کوئی سین دیکھنے میں مزہ آیا، ایک کو کچھ اور دیکھنے میں، مجھے تقریر سننے میں مزہ آیا، اس نے بھی مزہ اٹھایا، میں نے بھی مزہ اٹھایا۔ فائدہ تو تب ہے کہ میرا جو ایمان ہے اس کی لیول بڑھ جائے، میں جو عمل کرنے کا شوق ہے وہ بڑھ جائے، مجھے سے گناہ بچنے کی فکر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ میں گناہ کو نہیں چھوڑ پایا تھا، اس ساری ریسرچ کو دیکھ کر کے میں گناہ سب چھوڑ دوں گا اپنے آپ کو، تب ہوا فائدہ۔ ورنہ میں نے پیر صاحب کا بیان سنا یا فلانے بڑے امام حرم کا بیان سنا، واہ واہ شاندار زبردست عجیب بیان، اس کے بعد میں جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہوا، تو فائدہ کیا ہوا؟ ہر انسان آج کا عقل مند انسان، ہر انسان چیک کرتا ہے سب آؤٹ پٹ کیا آیا، مجھے نفع کیا ہوا اس سے۔ ہم بزنس کرتے ہیں، شام کو چیک کریں گے کتنا کمایا، مہینے سال بھر کے بعد جب دکان کے حساب کرتے ہیں کتنا آیا کتنا گیا نقصان۔ تو جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا فائدہ کیا ہوا۔ تو بعض دفعہ دینی پروگرام دیکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ لڑکے جو ہیں وہ یہاں ریکارڈ کرتے رہیں گے،
بعد میں سنیں گے، وہ بعد میں کبھی سنتے ہی نہیں۔ اور اگر سنیں گے تو اس سے ایسے دیکھیں گے مزیدار بیان تھا یا نہیں۔ تو آپ مزیدار بیان سننے کے لیے اگر سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم کو نمبر دیکھنے کے لیے نمبر دے رہے ہیں، بوڑی سبست ہوگا اصل بیان کروں کہ مزیدار کا تھا ایسا کا، تو نمبر دینے کے لیے تو ہم تو آپ سے نمبر نہیں مانگ رہے، آپ کا عالم آپ سے نمبر نہیں مانگنا چاہتا، مگر آپ اسی خبت میں مبتلا ہیں، میں نے بیان دیا، میں نے ریکارڈ کیا، میرے سیو ہے، اور اس کے بعد پھر میں کبھی سنوں گا۔ اور بہرحال موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی غرض کے لیے میں چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا۔ اللہ تعالی ہمارا مزاج صحیح سے صحیح بنائے۔ آج کل عمومی طور پر گاؤں اور شہروں میں نئی مسجدیں بنانے کا جذبہ شروع ہو گیا ہے۔ پرانی مسجدیں جو ماہرین کی طرف مضبوط ہوتی ہیں، اس پر میں عرض کرتا ہوں، میں پچھلے ہفتے ایک سیمینار میں گیا تھا، جگہ کا نام ہے برہان پور، تو وہاں ایک مسجد ہم نے دیکھی، جس مسجد میں ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں جو پتھر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، ایسا پتھر لگا ہوا ہے جس میں کیل بھی اندر نہیں جاتی، اور یہ مغل دور میں تعمیر ہوئی ہے۔ خیر یہ تو عجیب بات نہیں ہے، پتھر ہوں گے وہاں، تو عجیب بات یہ ہے کہ محراب ایسا اس شخص نے بنایا ہے کہ اس محراب میں کھڑے ہو کر جب تلاوت کرتے ہیں تو مسجد کے ہر جگہ تک آواز برابر پہنچتی ہے۔ اسے دنیا بھر کے بڑے بڑے ماہر آرکیٹیکٹ آ کر دیکھتے ہیں اسے، یہ سسٹم کیا رکھا ہے اس نے، اور اس سسٹم سارا کا سارا کیا ہے، ایکو سسٹم۔ ہم بھی کھڑے ہو کر ہم نے بھی تکبیر پڑھی، پچھلے کونے میں آدمیوں کو وہ کہہ رہا جی سنائی دے رہا، اور سنائی دینے میں بھی کمال یہ ہے کہ پہلی صف میں اور آخری صف میں آواز ہے۔ خیر تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ نئی مسجدیں بن رہی ہیں، پرانی مسجدیں شہید کر کے نئی مسجد بنائی جا رہی ہے، پرانی مسجد کا ایصال ثواب پرانے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، نئی مسجد بنانے والوں کے ثواب نئے والوں کو ہوگا، یہ سارا صحیح ہے یا نہیں؟ عاشق حسین کولگام۔ بالکل جناب والا، پرانی اگر کتابوں میں دیکھیں گے آپ، مسجدوں کی تعمیر کے جو مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مسجد شہید کر ہی نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں ہے مسجد شہید کرنے کی، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد جب آتے ہیں کہ صاحب مسجد پرانی ہو گئی، یہ گرنے کے قریب ہے، یہ انسیف ہو گئی، یا اب اس میں نماز لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس لیے اجازت دی جائے شہید کرنے کی، تب بڑی مشکل سے کتابوں سے اجازت ملتی ہے، کنڈیشنیں لگا کر اس میں کہتے ہیں شہید مت کرو، اس میں ایکسٹینشن کرو، شہید مت کرو ایکسٹینشن کرو، کہنے لگا جی ایکسٹینشن سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تب کہا جاتا ہے اب اس کو شہید کرو اور اس کے ایک ایک چیز محفوظ رکھو اور نئی مسجد اس کو استعمال کرو تاکہ پرانے لوگوں کا ثواب پھر چالو رہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پرانی مسجدوں کے جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں، وہ دروازے اور کھڑکیاں نئی مسجد میں استعمال کرو۔ اب وہ نئے طرز میں پرانی کھڑکی استعمال نہیں ہو پا رہی ہے، وہ فٹ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر جواب آتا ہے ان کھڑکیوں کو بیچو اور وہ پیسہ پھر نئی مسجد میں استعمال کرو تاکہ پرانے لوگوں کا ثواب چالو رہے۔ بہرحال جب بھی کسی جگہ کے لوگوں کو نئی مسجد بنانی ہوتی ہے، ان کو پہلے شریعت سے پوری گائیڈنس لینی چاہیے ایک ایک چیز کے بارے میں، اس کے بعد پھر پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنانا چاہیے، ورنہ خوشمش۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ نئی مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ مثلا محلے والے کہتے ہیں انہوں نے نئی مسجد بنائی کتنی شاندار، انہوں نے نئی مسجد بنائی کتنی شاندار، اتنی ہماری پرانی ہم کیوں رکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکھلاوے کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، آپ کی مسجد بنانے کا جذبہ کمپٹیشن ہے ہم اگر پہن لیں ایشا ونتی تافی، تو گویا دیکھا دیکھی، اور دیکھا دیکھی بنا پر مسجد بنا ہی نہیں سکتے، آپ صحیح کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا لوگ مانتے نہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں فرض کیجئے پرانی مسجد جب بن رہی تھی تب تمہارے والد مسجد کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے بنائی ہے پرانی مسجد، اب بیچارہ وہ وفات پا چکا، آج تم پریزیڈنٹ ہو، تمہارے کہنے پر اب نئی مسجد بنے گی، جو ہی پرانی مسجد شہید ہو جائے گی تمہارے والد اور اس زمانے کے لوگوں کو جو ثواب مل رہا تھا وہ ثواب رک گیا، اور اب جب نیا ثواب شروع ہوگا وہ تمہارا، تو تم ان کو جواب دو گے؟ پھر تمہارا باپ تم سے پوچھے گا بیٹا تم نئی مسجد کے پریزیڈنٹ بن کر کے ہمارا ثواب، ہماری ثواب کی فیکٹری ختم کر دی اور نئے ثواب اپنی ثواب کی فیکٹری شروع کر دی، تو وہ گھبرا جاتا ہے، کہنے لگا تمہارا باپ تم سے پوچھے گا، تو کیا کریں؟ یا تو نئی مسجد بنانی پرانی مت، اسی میں نیا جو کچھ کرنا ہے وہ کرو۔ لیکن اگر کوئی شکل نہیں ہے، مجھے تو یاد ہے دیوبند میں تھے ہم، دیوبند میں تھے، ہمارے ساتھی ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب، وہ مسجد میں امام تھے، اس مسجد کو نیا تعمیر کرنے کا دیوبند میں ارادہ کیا گیا، تو جو اس زمانے میں دیوبند میں سب سے بڑے عالم تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب کے، وہ یہاں کشمیر میں تشریف لائے ہیں، حضرت بھر میں ان کے بیانات ہوئے ہیں،
जामा मस्जिद में उनके बयानात हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था अल्लामा अनवर शाह साहब और उसमें अल्लामा हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब तशरीफ लाए थे। तो हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब की खिदमत में महल्ले वाले गए कि हज़रत हम नई मस्जिद तामीर कर रहे हैं, संग बुनियाद आपको रखना है। तो हज़रत फरमाया पहले दारुल इफ्ता से फतवा लेकर के आओ, नई मस्जिद शहीद करने, पुरानी मस्जिद शहीद करने की जब इजाज़त मिल जाएगी फतवा मुझे दिखाओ तब मैं आऊँगा। गए वो मुफ्तियों के पास, मुफ्ती कह रहे हैं पहले वजह बताओ क्यों शहीद करोगे। हम उस जमाने में देवबंद में पढ़ते थे, मैं भी मस्जिद में इमाम था, मौलवी सनाउल्लाह की मस्जिद में हुआ ये दाल महल्ले वाले अब जनाब इसलिए मस्जिद, वो कह रहे हैं ये वजूहात है नहीं मस्जिद को शहीद करने की। जी पुरानी हो गए, कहने लगे पुरानी हो गया, घर भी पुराने हो जाते। वो कह रहे जी पुराने हो गए, कहने लगे हम भी पुराने हैं, हम कौन से नए हैं। उसके बाद फिर महल्ले वालों ने मीटिंग की, भाई क्या बताएं। तो आखिर में महल्ले वालों की तरफ से गया कि लगा जी मस्जिद छोटी है, महल्ले की आबादी इतनी है, नमाजी इतने आते हैं और तकरीबन हर नमाज में लोगों को बाहर नमाज पढ़नी पड़ती है, ये है मुश्किल। तो मुफ्ती ने कहा हाँ ये है वजह। अब वजह मोतबर आ गई। फिर उन्होंने कहा अब इस मस्जिद में एक्सटेंशन करो, शहीद मत करो। तो उन्होंने कहा कि जी दाएं तरफ एक्सटेंशन करेंगे उसमें ये परेशानी है, बाएं तरफ एक्सटेंशन करेंगे उसमें ये परेशानी है, और उसमें बराबर नहीं आ रहा है। बहरहाल जब बड़ी मुश्किलों से उनको मुफ्तियों को मनवाया तब मुफ्तियों की तरफ से फतवा आया अब आप मस्जिद शहीद कर सकते हो। तब मौलाना कारी तैयब साहब के पास गए, कहने लगा तो फतवा आ गया, कहने लगा हाँ अब आप मस्जिद शहीद करें और वो सारी मिट्टी अलग जमा करें, ईंटें पुरानी अलग जमा करें, लकड़ियां अलग जमा करें, नलके पुराने अलग जमा करें। उसके बाद मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया, वो सारी पुरानी चीज़ें नई मस्जिद में इस्तेमाल की गई और जो इस्तेमाल होने के काबिल हो उनको हुक्म दिया कि इसको बेचो और बेचकर वो पैसा मस्जिद में लगाओ ताकि पुराने लोगों का सवाब चालू रहे। यह है पुरानी मस्जिद को शहीद करके नई मस्जिद तामीर करने का उसूल। और ये सारी जिम्मेदारी होती है मस्जिद के इंतजामिया के कंधों पर। और मस्जिद की इंतजामिया की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि मस्जिद नबवी के इंतजामिया के सरबराह खुद जनाब रसूल अकरम और साहबा से मशवरा करके तामीर करते थे। चाहे जब मस्जिद नबवी तामीर हुई 7 साल के बाद मस्जिद तंग पड़ गई तो अल्लाह के नबी ऐसा ने तजदीद नहीं की, तौसी की। मस्जिद को शहीद करके नया नहीं बनाया बल्कि उसमें एक्सटेंशन किया, और वो एक्सटेंशन वो तो मस्जिद नबवी है, इसलिए उसकी एक एक चीज़ की तारीख है। हुजूर के ज़माने में मस्जिद कहाँ से कहाँ तक थी, फिर कौन से सन में एक्सटेंशन कहाँ तक हुआ, फिर हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में एक्सटेंशन कहाँ हुआ, फिर उस्मान गनी के ज़माने में एक्सटेंशन कितना हुआ, फिर फलानी खलीफा के ज़माने में कितना हुआ, फिर होते होते आज तक बिट बाई बिट स्टेप बाई स्टेप क्या क्या तामीरात हुई हैं वो सारा रिकॉर्ड में है। वो तो हमारे सामने नहीं है, वरना वहाँ तो एक एक चीज़, वहाँ तो ताले की भी तारीख लिखी हुई है। अगर तक कुलूफ जो ताफ्तीश हिस्ट्री लगी, ये कहाँ कब खरीदा गया, कौन से मुल्क से खरीदा गया, इसके पीछे ये जो है टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है, और ये ताला जो है वो चाबी कहाँ, इसकी सब हर चीज़ की तारीख है। बहरहाल मस्जिद इंतज़ामिया वालों को चाहिए कि इंतज़ाम चलाते वक्त वो शरीयत के उसूलों को फॉलो करें और जहाँ मालूम न हो वहाँ मालूम करें, मालूम करके अमल करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।